آج کا ویڈیو جو ہے ویزے کا حصول جو ہے نا، بہت سارے لوگ جو ہے نا ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ معاشی حالات اتنے خراب ہیں کہ ملک میں جو ہے روزگار نہیں ہے، اور جو لوگ جو ہے باہر جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں، اور ان کے جو ہے نا ڈاکومنٹس بھی پورے ہیں، اور ان کے پاس قواعد بھی پورے ہیں، ان کے پاس تمام معاملات ہیں، لیکن بعض اوقات بڑی رکاوٹیں اس میں آتی ہے۔ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے آج وظیفہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ایک آزمودہ وظیفہ ہے، انشاءاللہ اعتقاد کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے جو ہے نا بڑے جو ہے نا آپ کو فائدے بہت جلد ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست بزرگوں، آج پاکستان کے حالات جو ہے نا، یا جو یہ تھرڈ کنٹری جو ہے اس میں جو ہے نا یہ حالات اتنے خراب ہو گئے معاشی طور پہ۔ یہ جو کرونا آیا تھا اس کے بعد جو ہے نا دنیا نے جو ایک نئی کروٹ لی ہے، اس میں جو ہے نا معاشی بحران میں پوری دنیا کو جو ہے نا ایک بحران میں مبتلا ہو گئی پوری دنیا، لیکن خصوصاً جو یہ تیسری دنیا کہلاتی ہے، جو ہمارے جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ، یہ ممالک جو ہے اس میں زیادہ اثر انداز ہوئے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہاں پر پہلے غربت تھی، لوگ غربت کی خط لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے تھے، اور پھر جو ہے نا روزگار جو تھا وہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز تھی اور ان کے جو سسٹم تھے اور جو بڑے بڑے مارٹ تھے، انہوں نے وہ تمام کاروبار کو جو ہے نا، جو چھوٹے چھوٹے دکاندار تھے، جو چھوٹے چھوٹے، وہ انہوں نے جو ہے نا کسی بھی علاقے میں آپ دیکھیں، اگر وہاں مارٹ کسی بھی علاقے میں بنتا ہے تو جو دوسرے دکاندار ہے وہ جو ہے نا وہاں سے، میں خود ایک جگہ میں میرا آفس تھا، وہاں پر 2-3 دکانیں تھیں سوسائٹی کے اندر، وہاں پر جو ہے نا ایک مارٹ جب کھلا، بڑا مارٹ کھلا، تو اندر کی جو دکانیں تھیں انہوں نے پھر آہستہ آہستہ وہ دکانیں، اور ایک کوئی سال بھر کے قریب میں 2 دکانیں جو ہے وہ بالکل بند ہو گئی۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا جو کاروبار کے اندر وہ جو بڑی اسکیمیں چلاتے ہیں، جو چھوٹا جو آدمی ہے وہ جو ہے نا اس سے بڑا متاثر ہوتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات ہے کہ اس سے روزگار کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک جگہ میں جب روزگار آتا ہے تو وہ، جہاں پر مثال ہے کہ ایک مارٹ جو ہے نا وہ تقریباً 15-20 دکان ہوگا، اب 15-20 دکانوں میں اگر 20 دکانوں میں فی دکان 2 آدمی کام کرتے ہیں، 40 آدمی، لیکن وہ مارٹ میں جو ہے نا ٹوٹل جو ہے نا آپ کو 8 سے 10 افراد ملیں گے جو پورے مارٹ کو مینیج کرتے ہیں۔ یہ ہے ساری وجوہات کہ اس کے بنا پر جو ہے روزگار کی کمی ہو گئی۔ جتنے بھی انڈسٹریز تھی پاکستان میں وہ بھی بند ہونے لگی، بجلی کی کمی کی وجہ سے اور بجلی کی مہنگائی کی وجہ سے۔ آج بجلی کا فی یونٹ جو ہے وہ 58 سے تقریباً 60 روپے میں آپ جو ہے ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے کا ہے، لیکن آپ کا بل جو ہے نا وہ آپ ایوریج اس کا لگائے تو 58 سے 60 روپے پر یونٹ جو ہے وہ آپ کو پڑتا ہے۔ گیس نہیں ہے ملک میں، یہ جو ہے نا جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پر جو ہے نا بڑی مصیبت ہے، وہاں کس علاقے میں ہے کہ نہیں۔ سی این جی اسٹیشن جو بنے تھے وہ تقریباً بند ہوئے تھے، تمام فیکٹریز تو ادھر جو ہے نا کراچی میں جو ماربل انڈسٹری تھی وہ تقریباً 50% جو ہے نا بند ہو گئی، یہاں تک کہ لوگ کرائے پہ دینے چاہ رہے لیکن کوئی اس کو کرائے پہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو ہے کہ بجلی اتنی مہنگی ہو گئے کہ لوگ جتنا مال کاٹتے ہیں، جو مال وہ بناتے ہیں، اس سے زیادہ بجلی کا بل آتا ہے۔ یہ تمام وجوہات ہیں کہ جو ہمارے ملک میں جو لوگ جو ہے نا باہر جانا چاہ رہے ہیں، اور یقیناً ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے پاس روزگار نہیں ہوا، جس ملک میں آدمی رہتا ہے وہاں کی جو ہے نا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بنیادی ضروریات لوگوں تک پہنچائے، لیکن بہرحال یہاں پر وہ نہیں ہو رہے ہیں، وہ ہمارے ملک میں نہیں پورا ہو رہا ہے۔ معاملات ایسے ہیں کہ جو بھی ہے اس کے طریقے میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا ہوں، یہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ آج کے جو میرا خاص وہ ہے کہ اس کا جو ہے نا اب جو ہے نا جو لوگ ویزے کا حصول کے لیے جو ہے نا کوششیں کرتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ ناکامی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقاتوں کے ساتھ بڑے جو ہے نا اسکیم بھی ہو جاتے ہیں، تو اس اسکیمر سے بھی آپ نے بچنا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اسکیم ہو جائے۔ تو ایک تو آپ کے جو ہے نا جو پیسے ہیں وہ ظاہر ہے آپ نے کوئی کمنٹ ہی ڈالے ہوگی، یا کسی بھی طریقے سے جو بھی پیسے جمع کیے، آج کہیں بھی آپ باہر کسی بھی ملک میں جاؤ تو 8-10 لاکھ روپے کم از کم، پھر اس سے بڑھ کے جو ہے وہ 40 لاکھ 50 لاکھ تک 35 لاکھ، یہ تو عمومی بات ہے یورپ کی کنٹریز کے لیے۔ اور لوگوں کے ساتھ بڑے اسکیم بھی ہوئے ہیں، جو اسکیمر لوگ ہیں کہ وہ ان کو دوسری جگہ جا کے جو بھی طریقہ ہے۔ آج کے جو میرا ویڈیو کا مقصد ہے کہ ان تمام چیزوں سے آپ لوگوں نے خود بچنا ہے۔ وظیفہ کام یعنی کہ آپ اسکیمر سے بچائے، اسکیمر کو آپ نے خود پہچاننا ہے
کیونکہ وہ آپ نے اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کو اپنے سامنے رکھ کے پھر آپ نے وہ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو وظیفہ ہے اس کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں. وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز جب مکمل طور پر پڑھ لی، آپ نے وتر وغیرہ تمام پڑھ لیے، تمام بہن دوسرے وظائف وغیرہ کر لیے، اس کے بعد آپ نے سکون سے، اطمینان سے اور دل کی خشوع و خضوع کے ساتھ، یہ 12 دن کا وظیفہ ہے. 12 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے معاملات ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے پہلے آپ نے تمام قواعد وغیرہ وہ پورے کرنے ہیں، تمام لوازمات پورے کرنے ہیں، تب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. پہلے وظیفہ نہیں کرنا، پہلے تو تمام جو ہے نا گراؤنڈ ریئلٹیز پہ آپ پورا اتریں گے، تب جو ہے نا کوئی بھی چیز کام کرے گا، پھر آپ کا وظیفہ بھی کام کرے گا. پھر ابھی آپ نے جو ہے نا وہ جو ہے نا کوئی اس کے قواعد جمع نہیں کیے، اس کے لیے آپ نے تیاری نہیں کی، اور آپ وظیفہ کریں گے پھر بولیں گے کہ جی وظیفے نے کام نہیں کیا، تو وہ جو ہے نا آپ نے اس کے لیے کرائٹیریا پوری کرنی ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز پہ چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جو بھی چیزیں بتائی ہے وہ اس کو جو ہے نا، یہ لمبی ویڈیو ہو جائیں گی، اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. لیکن آپ جو ہے نا عشاء کی نماز پڑھ کے آپ نے 12 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے تمام. اس کے بعد پھر آپ نے 1200 مرتبہ بسم اللہ الرحمن یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے. میں اسکرین شاٹ بھی اس کا لگا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو میں، آپ جو ہے نا اس کو پھر پڑھ سکیں گے، آپ کے پاس اسکرین شاٹ لے گی. تو آپ جو ہے نا یہ وظیفہ 1200 مرتبہ آپ نے کرنا ہے. پہلے 12 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 1200 مرتبہ آپ نے روزانہ 1200 مرتبہ کرنا ہے، 12 دن تک کرنا ہے روزانہ 1200 مرتبہ. پھر آپ نے 12 مرتبہ درود ابراہیم اس کے آخر میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے جو ہے نا دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 12 دن کے اندر اگر آپ کے تمام قواعد جو ہے نا دنیاوی لحاظ سے پورے ہو گئے، انشاءاللہ یہ وظیفہ 100% یا 1000% کام کرے گا. لیکن دل کے اعتقاد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اللہ کی ذات سے ہونا ہے. یہ صرف ہم اس کے لیے جو ہے نا یہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ آپ جو بھی کرنا ہے تو اللہ کے جو اسماء گرامی ہے یا ان کے جو بھی صفات ہے ان کے ذریعے اللہ سے مانگے. تو یہ ہم اللہ کے سامنے جو ہے اللہ کی جو صفات ہوتی ہے اس کو ہم ذریعہ بنا کے اللہ سے ہم جو ہے نا رجوع کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور یہ کسی بھی کی ضرورت کے لیے ہے تو آپ ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری ضرور درخواست ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ. تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.